فقہا، محدثین، مفسرین، تمام امت اس پر متفق ہے کہ جس نے ولی یا نبی کو حیاً میتاً کسی درجے میں بھی غیبدان کہا اس نے کفر کر لیا، کفر کر دیا۔ میں اپنے مقام پر سینکڑوں حوالے لکھواؤں گا انشاءاللہ، جلد اور صفحے گنواؤں گا۔ یہ تو ابتدائیات ہے، اور غیب کا مسئلہ اپنے مقام پر مستقل آئے گا انشاءاللہ۔ طلبہ اس میں منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی بوارق الغیب، مولانا منظور نعمانی بہت بڑے مناظر تھے دیوبندیوں کے، اتنے زبردست مناظر تھے کہ بانس بریلی جا کے احمد رضا خان کے شہر میں ان کے مدرسے نے ان کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ سے مناظرہ کیا۔ دیکھ لیں آپ فتح بریلوی کا دلکش نظارہ، فتح بریلوی کا دلکش نظارہ، بہت بڑے مناظر تھے، امام سے مناظرے مولانا منظور نعمانی۔ ان کی کتاب ہے بوارق الغیب، بوارق الغیب۔ اور مولوی عصمت علی جس کو بریلوی ثانی اعلی حضرت کہتے تھے، مظہر احمد رضا خان، اس کے ساتھ سیلانے والا نے مناظرہ کیا، سیلانے والا پنجاب۔ اس مناظرے میں مولانا کرم الدین دبیر قاضی مظہر حسین کے والد متاثر ہو کے اہل عقیدہ ہو گئے، یہ حکم تھے بریلوی کی طرف سے۔ لیکن جب مولانا منظور صاحب نے شعر بے شک کو ہلا دیا نا، اور وہ مناظرہ علم غیب کے نام سے شائع، مناظرہ علم غیب، اس مناظرے میں قاضی مظہر حسین کے والد حضرت مولانا عبد الکریم صاحب دبیر، مولانا کرم الدین صاحب دبیر، وہ بریلویوں کی طرف سے حکم تھے، لیکن مولانا منظور کے دلائل